اللہ پہلے سے اس پلیٹ فارم پر اس جذبے کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن آس پاس بھی دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگلا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور جس جگہ پر میں نے یہ سوال اٹھایا اس کے بعد مجھے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر سے منع کیا گیا کہ یار ایسی باتیں نہ کرو، کاروبار خراب ہوتا ہے، لیکن مجھے ہے حکم اذاں۔ اگلا سوال ہے لباس کے بارے میں۔ لباس ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ بتاتا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، آپ انہیں کون سا لباس پہناتی ہیں؟ وہ لباس جو پہنانا چاہیے یا وہ لباس جو مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پہنائیں؟ یہ ٹائٹس، شارٹ سکرٹس، ڈیپ نیک گلے والے فراک، ہاف سلیو یا سلیو لیس فراکس، یہ بازو، مجھے بتائیے یہ سب کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنا کر مستقبل میں ان سے کیا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں کس طرح کا کیریکٹر ان میں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے آج کی چھوٹی سی غلطی کل کسی بہت بڑے المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔ آپ کو آج احتیاط کرنا ہوگی۔ اس وقت تمام شیطانی اور دجالی طاقتیں آپ کے نظام کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں ہر پلیٹ فارم پر۔ اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال آپ سے متعلقہ دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی بچوں کے ریڈی میڈ شاپ پر چلی جائیں، 5 6 7 سال کے بچے کو چھوڑ دیں، 8 9 10 11 12 13 سال کی بچی کے پورے بازوؤں والے کپڑے، شلوار دوپٹے کے ساتھ کپڑے مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے پاکستان میں کسی اچھے معروف برانڈ پہ 11 12 13 سال کی بچی کے ایسے کپڑے جو شلوار قمیص ہو، گلا پراپر ہو، پورے بازو ہو، ساتھ دوپٹہ ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دل میں سے، ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چل ہی یہی رہا ہے، اس وقت فیشن یہ ہے، سبھی یہی پہنتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا یہ جواز کافی ہے؟ اگر سب کنویں میں چھلانگ مار دیں تو کیا ہم چھلانگ مار دیں گے؟ اگر سب اپنے بچوں کو زہر دینا شروع کر دیں تو کیا ہم انہیں زہر دینا شروع کر دیں گے؟ تو جب آپ کے اندر سے یہ آواز نہیں کی آتی ہے، ضمیر بولتا ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگ خود کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، حالانکہ پتہ آپ کو بھی ہے کہ وہ بچی نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں بچی ہے بھی تو دنیا کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زینب جیسے پھول کو مسئلہ نہ جاتا۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ چلیں مانا وہ بچی ہوگی، آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہوگا۔ ہم ذرا بڑی خواتین کے کپڑوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر میں کوئی تلخ بات کہہ دوں تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، مخاطب در حقیقت آپ نہیں، پورے پاکستان کی خواتین ہیں۔ پاکستان کے معروف سے معروف، اچھے سے اچھے، مہنگے سے مہنگے برانڈ کا کپڑا اٹھا کر خود سے پوچھیں کہ یہ کپڑا سطر پوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا یہ سی تھرو کلوتھ ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک تجربہ کیجئے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اور میرے ساتھ جو یہاں پہ چند مرد حضرات جو موجود ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور یہ تجربہ کیجئے گا۔ کسی بھی معروف لان یا کاٹن خواتین کو اس کپڑے کو ہاتھ میں پکڑیے اور روشنی میں لے جائیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کیا اس کپڑے میں سے آپ کا ہاتھ اور ہاتھ کی حرکات نظر آتی ہیں یا نہیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تجربہ کیے بغیر آپ سب کو اس کا جواب معلوم ہے کہ کیا اس کا جواب ہے۔ سوچئے یہ برانڈز کب تک ہماری عزت، غیرت، حمیت اور حیا کا جنازہ نکالتے رہیں گے اور ہم آنکھیں بند کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ ایسے کپڑے دیکھ کے گھر میں موجود شوہر، باپ، بھائی، بیٹا تو نظریں جھکا لیں گے، باہر والے نظریں نہیں جھکاتے۔ کئی دفعہ کسی مرد کی غیرت جاگتی ہے، وہ اپنی بیگم سے کہنا چاہتا ہے کہ یہ کپڑے نہ پہنو، جیسے ہی سوچتا ہے اس کے ذہن میں دوسری آواز ابھرتی ہے کہ تیری ماں اور بیٹی بھی تو اور بہن بھی تو یہی کپڑے پہن رہی ہے۔ کیا چوائس ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس؟ اور صورتحال کو اس نہج پر پہنچانے میں، اس سطح پر لانے میں ایک بہت اہم کردار آپ کی میڈیا انڈسٹری کا ہے، جنہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے مغرب کی اور ہندو کی وہ تہذیب ہمارے کلچر میں انجیکٹ کر دی جو بے حیائی اور فحاشی پر مشتمل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ کیا ہے؟ ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رشتوں پر سے اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ یہ ڈرامے۔
ابھی بھی موقع ہے, سوچئے میری معزز خواتین, وقت کی تنابیں اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ چاہیں تو اس شیطانی جال کو توڑ سکتی ہیں, ان شیطانی تاروں کو توڑ سکتی ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے اپنے لیے, اپنی آنے والی نسل کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بہوؤں کے لیے. بولیں کیا اس بارے میں آپ ساتھ دیں گی؟ ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہوگا. کوئی تو بولے گا, کوئی تو آواز کھڑی کرے گا ہماری.